وقت آ گیا کہ آپ کا جو بیسٹ کارڈیو تھریسک سرجن یا نیورو سرجن جو ہے وہ اپنا ایک گلوبل مارکیٹ میں آپریٹ کر سکتے ہیں. سر آپ کچھ بھی کر لیں، میاں صاحب نے لندن ہی جانا. کہ اگر پوری دنیا نے اس پر ریسرچ کرنی ہو کہ چپیڑوں کے اثرات زندگی میں کیا ہوتے ہیں، تو اس کو سیمپل سائز بڑا پاکستان میں ہی ملے گا. پاکستان میں. اور سر دیکھیں دنیا میں ہم نے یہ تو سیکھ لی ہے کہ اجتماعی طور پہ دنیا جو ہے جب ایک عذاب سے گزری ہو ان کو جو دوائی کہیں گے نا وہ لگوا لیں گے. السلام علیکم، مثبت شو میں بہت بہت خوش آمدید. میں ہوں اسد نظامی، میرے ساتھ ہے علی افتاب. شو کو پلیز لائک اور شیئر کریں، چینل سبسکرائب کیجیے. سر کیسے ہیں؟ سر بہترین، بہت مزے آ رہے ہیں. سر واو سر، یہ زبردست ہے سر جب آپ یہ کہتے ہیں میں سے بڑا خوش ہوتا ہوں سر. تھینک یو سر. کیونکہ سر میں سر اتنا کوئی سر آپ کو جس میں پہلے بتایا تھا کہ میری سر نیگیٹیوٹی زون جو ہے وہ چل رہی ہے. اور سر لیکن ایک دو دن سے جو موسم نے سر یس کیا ہوا کام سر مجھے نہیں پتا تھا کہ 35 کین فیل سو گڈ. لیکن وہ 35 اونلی فیلز دس گڈ جب آپ نے 45-46 چکھا ہونا تو 35 جو ہے وہ آپ کو جنت لگتا ہے. یہ بڑی زبردست چیز ہوئی ہے ہماری ایک موسمی تبدیلی کے. سر کبھی کبھار آپ کو فوائد بھی مل جاتے ہیں کہ یہاں پہ اتنی ایک دم سے اتنی کتی گرمی پڑتی ہے کہ وہ جو آسمان اور بادل ہیں وہ کہتے ہیں یار کہ تھوڑی بارش چھوڑ دو ادھر. تو سر یہ بڑی مہربانی ہے کہ یہ چیز ہو رہی ہے اور سب کو اس چیز کو انجوائے کرنا چاہیے. ڈونٹ ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ. آپ گھر کے اندر اگر نظر بند اپنے آپ کو اپنے کیا ہوا ہے کہ باہر بہت گرمی ہے تو جس سیکنڈ تھریش ہولڈ جو ہے وہ 36-37 ہونا اور اس سے نیچے اینی تھنگ بلو دیٹ آپ نے باہر نکل کے انجوائے کرنا ہے. آپ نے کرسی ڈال کے بیٹھ جانا ہے کیونکہ یہ اب نا اگلے 2-3 مہینے تو آپ کو نہیں ملنا ریگولرلی. دوسرا سر آپ دیکھیں نا کہ پچھلے سال اگر آپ کو یاد ہو مئی اور جون میں میرا نہیں خیال کوئی بارش ہوئی تھی، تو یہ آپ کو بڑے پیارے مئی اور جون ملے ہیں. بہت اچھا. تو بس شکر ادا کریں. اس دفعہ تو سردیوں میں بالکل بھی بارش نہیں ہوئی، تو ہمیں تو آپ کو بارش کی بڑی ضرورت ہے ہر موسم میں. ہر موسم میں سر. اور ابھی بس ارلی مانسونز ہیں اور اس کے بعد ہبس ہے ٹھیک ٹھاک. ہبس کے بعد پھر موسم تھوڑا ٹوٹے گا اور اس کے بعد پھر سردیوں والا سینیریو شروع ہو جائے گا. اسموگ ہے. اسموگ، ہاں اسموگ، سوری سر میں بھول جاتا ہوں. اسموگ بھی اس کے بیچ میں ڈینگی بھی ہے. ہاں سر. سر آگے چلتے ہیں سر. یہ تو آپ نے سر کیسی سر آپ نے موڈ خراب کیا آپ نے سر. بہترین. اچھا سر بات اس چیز پہ کرتے ہیں شروع کہ جو میں نے آپ کو ایک پوسٹ شیئر کی سر. یہ آپ دیکھیں سر ایسا یہ شو بن چکا ہے کہ لوکل جو آپ کے ڈومیسٹک لوگ ہیں اور حکومت ہے سوری، وہ تو آپ کو فالو کرتی رہتی ہے اور ہمارے مشورے جو ان پہ عمل بھی کرتی ہے. ہمیں کریڈٹ کبھی نہیں دیتے، ہم کریڈٹ لیتے بھی نہیں، ہمیں کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے سر. اب آپ کو انٹرنیشنل ہو چکا ہے سر شو، کیونکہ سر ہم نے جو چیز کی تھی کہ ہم نے کہا تھا ایتھلیٹس جو ڈوپنگ کرتے ہیں، جو انہانس کرتے ہیں اپنے آپ کو، وہ تو ایک علیحدہ ایک لیگ ہونی چاہیے ایتھلیٹس کی جو کہ اپنے آپ کو ڈوپ کر کے ڈوپرز کے ساتھ بیٹھ کے مقابلہ کرتے ہیں. سر بہت زبردست چیز ہوئی ہے سر کہ ایک ہے انہانسڈ گیمز نام ہے اس کا، امریکہ میں غالباً انٹروڈیوس کی گئی ہے. اور وہ بیسکلی آپ نے جو لگو کے آنا ہے آپ آ جائیں اور اپنی کیٹیگری میں، اور باقیوں کو بھی اجازت ہے. اور اس میں کسی نے ورلڈ ریکارڈ اگر توڑ دیا اپنی انہانسمنٹ کی وجہ سے تو ان کو $1 ملین پرائز ہے. تو یہ نظر بھی آ رہی ہوگی تصویر ہے، یہ ہے جیمز میگنسن ہے، یہ سوئمر ہے. ان کی بیفور اینڈ آفٹر تصویر ہے. بیفور از اوبیسلی جب وہ ڈوپنگ نہیں کرتے تھے، اور آفٹر جو ہے ان میں سر ان کی ونگز جو ہے نا سر وہ باقاعدہ پر بن گئے ہیں سر. اتنا ان کا ونگ ہے. اور وہ اب سوئمنگ کے اندر مجھے نہیں پتا اس کے بعد انہوں نے کوئی اپنا جوسنگ کے بعد کوئی انہوں نے ریکارڈ قائم کیا نہیں. بٹ سر واٹ این انٹرسٹنگ کانسیپٹ کہ جی آپ اپنی رسک پہ رسک لے کے میڈیکلی اپنے آپ سے پوچھ پاچھ کے آپ اسٹیرائڈ یوز کر رہے ہیں، اور گیمز جن میں آپ داخل ہو رہے ہیں وہ انہانسڈ گیمز ہیں اور اس کے اندر آپ اپنا جو بھی کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. کتنی بہترین چیز ہے سر. سر یہ بہترین چیز ہے. اور وہی بات ہے، میں اور آپ بیٹھ کے سوچتے ہوتے تھے کہ یار یہ خیال کسی کو دنیا میں آ کیوں نہیں رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دنیا ایک بڑی عجیب و غریب جگہ بن گئی ہے. پہلے ڈھونڈنے پڑتے تھے ڈرگ ٹرائل کے لیے لوگ، اور ان کو بڑے پیسے دینے پڑتے تھے. اب ایک کمپنی یہ کہہ دے بس کہ ہم نے ایک ڈرگ بنائی ہے اور اس کی بھی ٹیسٹنگ چل رہی ہے، ابھی وہ اویلیبل نہیں ہے، لیکن ابھی پتہ لگے گا کہ وہ جب کلیئر ہوگی تو پھر لوگوں کے پاس لوگ خود ہی کسی طرح اس کو پروکیور کرتے ہیں، اس کے بعد لیتے ہیں. اس کے بعد ریڈٹ پہ اتنا بڑا جو ہے نا فیڈ بیک لکھتے ہیں کہ میں نے کھایا تو مجھے یوں محسوس ہوا وہ ہوا. لوگ اپنے اپنے تجربے خود ہی کر رہے ہیں. تو اس میں مطلب ایونچولی جو خیال ہے کہ جی ہم نے سپر ہیومن بنانا ہے، ہم نے
تو بلکہ جو ہے اعضاء بدل دینے ہیں کہ روبوٹک آرم لگی ہوگی بندے کو, دماغ میں چپیں لگی ہوں گی, تو وہ تو ذرا اس سے ایک سٹیپ آگے کی چیز ہے نا. اس سے پہلے آپ ڈرگ کر کے تو کتنا کو تگڑا بندہ بنا سکتے ہو, وہ تو ٹیسٹ کر لو. اور اگین پھر وہی بات ہے کہ کسی کو زبردستی آپ نے ٹیسٹ نہیں کرنا. آپ یہ اس طرح کا ایک کمپٹیشن کراؤ, لوگ خود ہی ٹھک 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 کر کے آ جائیں گے. سر دیکھیں نا, اس میں تو پھر بات یہ رہی نہیں اسکل کی ہے بات, آپ کی ٹریننگ کی بات ہے. اینڈ میں تو بات یہ آ گئی کہ یار آپ کتنا اپنی زندگی کو داؤ پہ لگانا چاہتے ہیں, آپ کتنا اپنے اندر انجیکٹ کرنا چاہتے ہو وہ دوائیاں جو کہ لگتا ہے سیف ہے, لیکن آپ سے پرفارمنس ان کی اتنے % بڑھ جائے گی. سر اینڈ میں تو یہ آ جاتا ہے یار کہ کس بندے نے اپنے وہ شو کرائے اور اس نے وہ ٹیکا لگوا لیا جو باقی سب نے کہا ہم نہیں لگائیں گے, لیکن اس بندے کی جو سپیڈ ہے وہ 6 کلومیٹر زیادہ تیز ہوگی ان سے, تو وہ جیت جائے گا. تو یہ سر ایک تجربہ بھی ہے اور جگرے کی بھی بات ہے. سر ابھی تو میرا خیال ہے ذاتی طور پہ کہ میڈیکل سائنس نے اتنی بھی ترقی نہیں کی. مطلب مجھے آپ کو کوئی ٹیکا لگ بھی جائے تو ہم کسی کھیل میں نہیں کمپیٹ کر سکتے. تو وہ بندہ آلریڈی سوئمر تھا جو کہ اب یہ ایسے بیف اپ ہو گیا ہے. سو ٹریننگ, اور پھر وہ یہ دیکھیں نا کہ مطلب ہمیں کوئی زیادہ ہیوی ٹیکا لگ جائے تو ہمارا تو دل ہی اس قابل نہیں ہے کہ اس کو برداشت کر سکے, ہم تو بہت جلدی فوت ہو جائیں گے. انہوں نے تو ٹرین کر کے اپنے ہارٹ کا جو مسل ہے وہ انہوں نے اس کو تگڑا کیا. ویسے ٹریننگ چاہیے. اور ہاں پھر کل کو کوئی اگر فارماسیوٹیکل آ کے کہتی ہے کہ جی اب ٹریننگ کی بھی ضرورت نہیں ہے, گولی کھا لیں, یہ آپ ٹیکا لگوائیں تو علی جیسا بندہ بھی ایسے کھڑا ہو جائے گا, تو زبردست. سر بہترین ہے. دوسرے سے دیکھیں اس کا ایونچوئل یوزج جو ہے وہ ہم پڑھتے رہتے ہیں, وہ مطلب کنسپریسی تھیریز کہ جی سپر سولجر جو ہے ہر ملک جو ہے جس کی آرمی بڑی زبردست بنانے کی کوشش کر رہی ہے, کہ اب دیکھیں یہ اسی کے اندر ایک اضافہ ہے نا سر. وہ دیکھیں اگر آپ کی ابھی تو ہمیں پتہ ہے نا ایریل وارفیئر ہے, ڈرون وارفیئر ہے, زمینی حملے جو ہیں اس کے اندر آپ کا ایک سپر سولجر ہو جو آرنلڈ شوارزنیگر, ریمبو اور سب کی کمبینیشن ہو, وہ جا کے سر ایک بندہ جو ہے وہ 10 کی پاڑ پوڑ کے آ جائے, تو ہر پھر عوام ہر فوج کو بھی ہوگا یار کہ یہ کیا ڈالا ہے آپ نے اس کے اندر اتنی فلمیں بن چکی ہیں. تو یہ دیکھیں نا یہ اس کے اندر بھی ایک ٹریجیکٹری کھلتی ہے اس چیز کی. دیکھیں سر, میں اور آپ تو اتنے زیادہ خلاف ہیں کسی کے جان جانے کے یا وائلنس کے, کہ ہم تو کہتے ہیں کہ تمام ملک جو ہے نا ایک خالی پلاٹ لے کے اس پہ وار گیمز کیا کریں, اور جس کی ٹیک اوپر ہو وہ جنگ جیت گیا. لیکن چلیں جب تک یہ ممکن نہیں ہے, یہ تو ہم نے دیکھ لیا ہے نا کہ ایک بارڈر ایسا ہے چائنا اور انڈیا کا جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یار یہاں پہ اگر ہم لڑیں گے نا تو ہتھی ہوئیں گے ہم, مطلب ایئر فورس تو ان کا ویسے ہی وہ آپس میں استعمال نہیں کرتے, لیکن ہم اس پہ گن بھی استعمال نہیں کریں گے, ہم اس میں صرف ہتھی ہوں گے. تو اس کے لیے یہ بڑی اچھی ہے کہ مطلب اس طرح اگر تمام دنیا کہے کہ یار ایٹم بم بھی بن گیا تو پتہ نہیں ہائیڈروجن بم بھی بن گیا تو پتہ نہیں کتنا بم بن گیا, تو بجائے کہ ہم دنیا پاڑ دیں ایسا کرتے ہیں کہ اپنے نا UFC والے آپس میں کھڑا لیتے ہیں. تو سر بالکل سر, اور یہ اس کے اوپر بھی آپ تھوڑا بہت کچھ کر سکتے ہیں کہ مطلب سر وہاں سے ویرات آ رہا ہے اور یہاں سے چائنیز جو بندہ آ رہا ہے اور آپس میں وہ ہتھی ہو رہے ہیں, تو ہو سکتا ہے. بالکل. پتہ ہے کہ اب ظاہر ہے اس وقت جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں نا, وہ اس میں سے کسی کے ذہن میں تو یہ بات ضرور آئے گی کہ یار آپ مطلب کیوں یہ تجربے کر رہے ہو, اور آپ وہی بات ہے کہ ان کے جو اثرات ہیں ان ٹیکوں کے وہ تو پتہ لگیں گے, کچھ لوگوں کے ساتھ خراب بھی ہوگا, کچھ ہو سکتا ہے کسی کو 6 سال بعد ہارٹ اٹیک ہو جائے, کسی کا کوئی اور مسئلہ ہو جائے. تو آپ یہ کیوں کر رہے ہیں, یہ نہ کریں. اب آگے دور اگر روبوٹس کا آ رہا ہے تو آپ نے انسانوں پہ تجربے کیوں کرنے. اچھا دیکھیں پتہ ہے مسئلہ کیا ہے کہ ہمارے کچھ بھی کہنے سے نا کچھ بھی نہیں ہونا. سائنسدان جب ایک چیز بنا لیتا ہے نا تو پھر وہ ٹیسٹ تو ہونی ہی ہونی ہوتی ہے. تو اب اگر وہ اگین یہ ظاہر ہے یہ اسٹیرائڈز اور یہ اور سارا کچھ یہ بڑا عرصے کا بن گیا ہوا ہے, اور یہ سپورٹس میں ایک کتے بلی کا وہ ہے, چور پولیس ہو رہی ہے کہ وہ تھوڑا سا آگے نکلتے ہیں, پھر یہ FDA والے پکڑ لیتے ہیں, پھر وہ تھوڑا سا آگے نکلتے ہیں, پھر پکڑ لیتے ہیں. تو اب وہ میرے خیال میں انہوں نے ایک ٹائم آنا تھا, انہوں نے کہنا تھا کہ یار یہ اس چکر کو چھوڑو, ہم ایک اپنا علیحدہ بنا رہے ہیں. انہوں نے نا اب یہ سپر ہیومن بنا کے رہا. اور سر دیکھیں دنیا میں ہم نے یہ تو سیکھ لی ہے, اور ٹھیک 2020 میں ہم نے سیکھا تھا 21 میں کہ اجتماعی طور پہ دنیا جو ہے جب ایک عذاب سے گزری ہو, ان کو جو دوائی کہیں گے نا وہ لگوا لیں گے. جو کووڈ ویکسین تھی, کووڈ ویکسین کے اب تک کے اثرات جو ہیں وہ
چمگوئیاں ہیں کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. بٹ جب انہوں نے سر کووڈ ویکسین لانچ کی تھی تو دنیا کہتی لگواؤ, جو نہیں لگوا رہے تھے وہ تو نہیں لگوا رہے تھے, پر بہت سارے وہ کم تھے جو لگوانا چاہتے تھے کہ یار لگا کے ہم باہر نکل جائیں گے. حالانکہ گارنٹی نہیں تھی, یہ تو گارنٹی تھی کہ جی آپ کنٹیجس بھی ہیں, آپ کو ہوگا بھی, لیکن جب ہوگا تو آپ بچ سکتے ہیں, زیادہ چانسز بڑھ جائے. اتنی لمیٹڈ سی آپ کو ایک ریلیف کی وجہ سے دنیا بھر کے اندر اتنی بڑی ویکسین ڈرائیو کبھی ہوئی نہیں. تو آپ نے بلا وجہ ٹکٹ ٹھوکا نا اپنے اندر, تو ان کو اوپر کون تنقید کر سکتا ہے؟ وہ کہہ رہا $1 ملین میں جیت سکتا ہوں, نو ریسٹرکشنز, میں ٹیکے سٹی جاؤں گا, میں اتنا بلک اپ ہو جاؤں گا, یا میں اتنی سپیڈ ایجلٹی اپنی کریٹ کر لوں گا اور میں گھر $1 ملین لے کے جاؤں گا. اس کے بعد کوئی مسئلہ ہوا تو $3 لاکھ علاج کریے رکھ لیں گے, 7 لاکھ میں موجے کریں گے. بالکل. اور پھر اس میں یہ نا کہ مجھے لگتا ہے کہ جو ایکس اولمپئنز ہیں نا, مطلب پہلے وہ کلین اپنا اولمپکس گول کے لیے جائیں گے, جب وہ ریٹائر ہو جائیں گے تو پھر وہ کہیں گے کہ ایک دفعہ یہ بھی ٹرائی کر لو. سر ایک نئی لیئر آ گئی. دیکھیں سر, اگر تو ہم نے نا دنیا کی سب سے پرائمری وائلنٹ ایکٹ جو ہے وہ کیا تھی, وہ چپیڑ تھی. آپ نے سب سے پہلے تو ایک دوسرے کو چپیڑے مارنا شروع کی نا. ابھی تک کیوں اتنی پائیدار ہے چپیڑ سر؟ کیونکہ وہ دنیا کا پہلا وائلنٹ ایکٹ تھا, میرا اپنا خیال ہے. چاقو تو نہیں سیدھا ٹھوک دیا, چاقو تھے ہی نہیں, اس کی آپ نے ایکسپورٹ بنا لی ہے کہ 2 لوگ کھڑے ہوں گے جس کی چپیڑ زیادہ ہے, وہ اتنی ہارمفل ہے, مطلب اس سے آپ مر سکتے ہیں لٹرلی. اگر آپ کو چپیڑ غلط جگہ پہ پڑ جائے اور زور کی پڑے, آپ مر سکتے ہیں. گیم ہے اس کی. تو دنیا تو ایک اور طرف جا رہی ہے. ہم تو مطلب آپ سوچ نہیں سکتے اینڈ میں کیا, اینڈ میں وہ کہیں گے 2 لوگ بڑھ جائیں اس کے اندر, ان کو چاقو دے دیتے ہیں. اگر میڈیکل سائنس کہتی ہے اگر جتنے بھی چاقو چکو مار لو ہم سیو کر لیں, چاقو گیم شروع ہو جائے گی سر. سر اس میں یہ بھی تو دیکھیں نا کہ مطلب مکہ جو ہے وہ چپیڑ سے کہیں گنا زیادہ خطرناک ہے, لیکن چپیڑ کی سر جو آواز ہے نا, جو اس کی سیٹسفیکشن ہے, اس لیے چپیڑ نا آؤٹ آف فیشن نہیں ہو سکتی سر. دیکھیں وہ چپیڑ اصل میں صرف 2 وار کرتی ہے. ایک آپ کا جسمانی قسم کا کہ مطلب آپ کو نقصان ہوا گال پہ آپ کے, اور دوسرا ہے آپ کی عزت میں ہوا کہ یار آپ سے چپیڑ ہی مارتی. سے دیکھیں مکہ جو بندہ کھا لیتا ہے نا اور کھڑا رہتا ہے اس کی عزت بڑھ جاتی ہے. جو مکہ کھا کے ناک آؤٹ بھی ہو جاتا ہے اس کو یہ بندہ نہیں کہتا کہ یار تو مکہ کھایا تھا نا, ٹھیک. چپیڑ تو پھر سے عزت میں جاتی ہے نا بات. چپیڑ تو سر اٹس دا فرسٹ فارم آف وائلنس, میرا اپنا خیال ہے, جو کہ سکسیسفل ہے. دوسرا ایک اور یہ ہے کہ اگر آپ کو مکے شکے مارنے کی عادت نہ ہو تو آپ اپنا نقل بھی توڑوا لیتے ہو. ایسا آپ کو پتا ہونا چاہیے. ہاں, تو وہ چپیڑ میں یہ نہیں ہے مسئلہ. چپیڑ میں آپ اپنا کچھ بھی نہیں نقصان کرواتے. اور سر دیکھیں یہاں پہ تو دیکھیں ہماری جو گھر کی خواتین ہیں, خاص طور پہ جس گھر میں بہت بچے ہیں, یا بہت بھی نہیں بچے ہیں, اور اب تو نہیں خیر اس کو مطلب ڈومیسٹک ابیوز کے طور پہ اس کو کہا جاتا ہے اور نہیں انکریج کیا جاتا کہ بچوں کو ماریں, لیکن سر آپ کے میرے دور کے اندر تو چپیڑ کھانا تو ایک بڑی عام ڈیلی ایک چیز تھی کہ یار کہ یہ نہیں کرنا تو چلو ٹھیک ہے, پھر تو آگے سے چپیڑ ہے. اب تو یہ نا کہ یار کنسول کرو ذرا, اس کو ذرا کاؤنسل کرو, تھوڑا بٹھاؤ, اس کو سمجھاؤ, الٹرنیٹیوز دو. پہلے سیدھی چپیڑ تھی سر. تو جتنا اس خطے میں ایکسپرٹیز ہے خواتین کی چنڈے چنڈے مارنے کی, سر اتنی تو کہیں نہیں. اس میں کوئی شک نہیں. اور دوسرا یہ کہ اگر پوری دنیا نے اس پر ریسرچ کرنی ہو کہ چپیڑوں کے اثرات زندگی میں کیا ہوتے ہیں, تو اس کو سیمپل سائز بڑا پاکستان میں ہی ملے گا. پاکستان میں سب کانٹینٹ میں ملے گا, صاحبوں کو ملے, وہاں پہ بھی چل رہی ہیں چڑھنے سے. ہاں وہ ہم بھی ان کو مار رہے ہیں, لیکن وہ بھی اپنے ڈومیسٹکلی بھی چلے گئے. سر آگے چلتے. سر یہ کتنی زبردست خبر ہے سر کہ سر ایک سرجن ہے روم میں, انہوں نے سر ایک روبوٹک سرجری کی ہے 8000 کلومیٹر دور بیجنگ میں, اوور دا ویب اور اوور دا واٹ سیٹلائٹ کنیکشن اور جو بھی ہے. تو سر یہ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ ایک وقت آئے گا, وقت آ گیا کہ آپ کا جو بیسٹ آرتھوپیڈک یا کارڈیو ویسکولر سرجن, کارڈیو تھریسک سرجن یا نیورو سرجن جو ہے وہ اپنا ایک گلوبل مارکیٹ میں آپریٹ کر سکتے ہیں, ورنہ تو وہ اس اسپتال, اس شہر, اس ملک تک محدود ہے انلیس آپ یو فلائی ان, جو بڑا دیر ہوتا ہے. بٹ اب آپ کہیں ڈاکٹر صاحب ہمیں آپ کی سرجری اسکلس چاہیے, اکوپمنٹ لگا ہوا ہے, پیشنٹ آ گیا, آپ روم سے بیٹھ کے یا جہاں بھی بیٹھ کے آپ کے پاس جو بھی کنیکٹیوٹی ہے اس کے تحت آپ مائکرو سرجری یا جو بھی میجر سرجری جو بھی ہے آپ کر سکتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے سر. آپ کچھ بھی کر لیں, میاں صاحب نے لندن ہی جانا. آج کل گئے نہیں, آج کل ہیں وہاں پہ. دوسرا یہ ہے سر کہ
پاکستان میں میرے خیال میں رسک لینا چاہیے, کیونکہ یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ ہو سکتا ہے انٹرنیٹ کی تار کٹ جائے آپریشن کے درمیان, بجلی چلی جائے, بڑے مسائل ہو سکتے ہیں سر. تو پاکستان میں بھی اس کو سال لگیں گے, لیکن آپ کی بات ٹھیک ہے, پوری دنیا میں یہ اب 5G کے آنے کے بعد سے یہ ممکن ہے, ہو رہا ہے. سر دیکھیں آپ نے سر بات جو کی ہے وہ ٹھیک ہے ہی نہیں. اس کے آپ بات کر رہے ہیں سمندری اور زمینی تاروں اور اس اپریٹس کا استعمال جس سے انٹرنیٹ فراہم ہوتا ہے, جس کی وجہ سے یہ چیز ہو سکتی ہے. سر چائنا کے پاس ہے بیدو سسٹم سر, وہ دنیا کا سب سے بڑا کانسٹلیشن اورینٹیڈ سیٹلائٹ نیٹورک ہے, جو کہ جس نے ہمیں بھی یہاں پہ بھی سپورٹ کیا بہت ہماری جنگی صورتحال میں. سر اگر آپ کا سیٹلائٹ کنیکشن ہے نا, پھر تو دنیا کی کوئی چیز آپ کو روک نہیں سکتی, پھر تو آپ ڈائریکٹ ہیں اوپر اس کے ساتھ. تو یہ سر اس قسم کی سینسٹیو چیز تو وہاں ہو سکتی ہے. بلکہ سر آپ دیکھیں کہ یہ تو اتنی زبردست آپ ایک چیز ایکسپورٹ کر سکتے ہیں آپ یہاں سے, یار یہاں پہ اگین چائنا کے تھرو کہ یار ہمیں یہاں کچھ لگا دو سسٹم. یہاں پہ سر اتنا اعلیٰ اعلیٰ سرجن بیٹھا ہوا ہے, یہ بات بالکل ہے کہ پاکستان کے جو ڈاکٹر اچھے ہیں وہ بہت اچھے ہیں. ہاتھ صاف ہے نا, کیونکہ آبادی بہت ہے, آپریشن بڑا کیا ہوا ہے. ہاں تو سر ان کو آپ کہیں گے یار آپ کے پاس یہ چائنیز سسٹم ہے, آپ وہ سسٹم یوز کریں. آپ یہ روم سے بندہ کر رہا ہے, آپ روم میں کر دیں سرجری. یہ ہماری ایک ایکسپورٹ بن سکتی ہے سر. بالکل ہماری ایکسپورٹ بن سکتی ہے. دوسرا ایک اور چیز, یہ ہمارا جو بہت زیادہ کیپٹل باہر جاتا ہے اس سے بھی ہمیں نجات دلوا سکتی ہے. چلیں میاں صاحب تو جائیں گے, لیکن جو باقی امیر ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں یار میرا ڈاکٹر نا انگلینڈ ہی ہے, تو وہ ٹھیک ہے کہ پیسے تو اسی ڈاکٹر کو انگلینڈ میں ان پاؤنڈ ہی جائیں گے, لیکن یہاں سے پوری ٹکٹ کٹانا, وہاں جا کے رہنا, ادھر جا کے کھانا کھانا, ادھر پوسٹ, وہ بھائی آپ کو وہی انگلینڈ والا ڈاکٹر, بس اس ڈاکٹر کے پیسے دیں, یہاں پہ آپ کا آپریشن ہو جائے اور باقی جو اس کے لوازمات ہیں وہ بچ گئے. تمام فیلڈ میں سر یہ کرنا چاہیے, سوائے میرے خیال میں گائنیکالوجی میں, کیونکہ یہاں پہ ایک انفارچونیٹلی ایک چیز بن چکی ہے کہ یہاں پہ وہ کہتے ہیں جی کہ یہ نہ ہونا کہ باہر اگر وہ دیکھ رہے ہیں کسی کنسلٹ کر رہے ہیں اس کو کہ نہیں جی کرنا سی سیکشن. وہ یہاں پہ گائنیکالوجی جو ہے سر وہ شعبہ جو ہے نا وہ ٹینٹ ہو چکا ہے ہمارا سر. تو اس لیے میں اس سے روائے اس شعبے کے, باقی سب آپ کریں. اچھا اس میں ویسے واقعی اس میں تو سمجھتا ہوں کہ شاید بہتری آ سکتی ہے, کیونکہ یہاں والا جو ڈاکٹر ہے نا وہ تو آپ جب پہنچتے ہو اس کے پاس تو وہ کوئی نہ کوئی مسئلہ نکال دیتا ہے کہ جی یہ پوزیشن خراب ہو گئی ہے, نیچرل نہیں ہو سکتا, یہ نیچرل نہیں ہو سکتا. یہی اگر کوئی وہ کنسلٹنٹ بیٹھا ہوا ہے نا, یا بیٹھے ہوئی ہے باہر کے ملک میں, تو ان کو تو یہ بھی مسئلہ نہیں ہے نا کہ جی اگر اس کو 8 گھنٹے لیبر پینز ہوتی رہی تو میں ادھر ہی بیٹھا رہوں گا. تو وہ تو ان کے تو ویسے ہی ہماری رات میں ان کا دن ہوتا ہے, تو ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے. تو وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی کوئی بات نہیں, میں آن لائن بیٹھا ہوں, نرس آپ کی میرے خیال میں رات کی شفٹ کسی کی ہوگی, ہم کر لیں گے, آپ سی سیکشن آ کر. تو چیزیں ہو سکتی ہیں سر. اور کمال ہو سکتا ہے اصل میں یہ ہو روبوٹکلی رہا ہے نا سر. تو سر میں وہ دور جو ہے وہ بھی بڑا ایک خطرناک دور ہو سکتا ہے جب سر آپ کی جو روبوٹک آرمز ہیں وہ اتنے مطلب ڈیولپمنٹ آ جائے اس کے اندر کہ وہ ملائم ہو جائیں. تو سر یہاں پہ آپ پھر سیٹلائٹ کے تھرو آپ یہاں پہ بڑی اپنی ایگزیکٹو قسم کی مساجیں بھی کرا سکتے ہیں سر. تو یہ سر یہ کتنی ایک واسٹ فیلڈ ہے. آپ کو پتہ ہے یہاں پہ سر جو بھی بندہ جو تھوڑا سا امیر ہوتا ہے اس کو جو مساج کا جو اس کو شوق ہوتا ہے نا وہ اس کو نہیں ہوتا سر. مجھے تو خیر بالکل نہیں ہے, میں تو خیر زندگی میں میرے خیال میں آدھی دفعہ کرائی ہے سر, مجھے تو کوئی شوق نہیں ہے اس چیز کا, لیکن بہت لوگ سر بڑے فینس ہیں مساج کے سر. سر میں نہیں ہوں سر, مجھے سر یہ چیز میں کبھی سمجھ ہی نہیں ہے. جس دن روبوٹ آ گیا نا مساج والا, اچھا تو مجھے اپنا گھر بیچنا پڑ گیا, میں نے وہ بیچ کے روبوٹ لے لینا ہے, کیونکہ وہ آپ دیکھیں روبوٹ نے تھکنا ہی نہیں, اور آپ کا بھائی تو نہیں تھکتا. تو سر میں چاہتا ہوں 4 گھنٹے کا. لیکن وہ تو کرسیاں موجود ہیں, میں بات ہی اور کر رہا ہوں. وہ جو دنیا کی ٹاپ مسوس ہیں کے اور کی ٹاپ مسوس ہیں میل اینڈ فیمیل, وہ ان کے پاس پورٹل ہو. وہ مطلب یہ نہیں کہ آپ کے پاس تو ٹیک ہے نا, آپ کے پاس ہارڈ ویئر ہے, ان کے پاس بھی ہارڈ ویئر ہے, وہ آپ کو ایکسپرٹیز دے رہے ہیں اپنے. سر میں یہ کہہ رہا ہوں ورنہ تو کرسیاں موجود ہیں سر, ان پہ لیٹے آپ ٹھیک ہو جاتی سر. کرسی نہیں, میں نے بڑی بڑی مہنگی کرسی ٹرائی کی ہے, کرسی کا لطف نہیں ہے. پسند یہ چیزیں پھر سر شاید ہو جائے سر, ایک دن آئے گا سر, ہم دیکھیں گے. جی سر ہونا چاہیے. وہ کیا کہتے ہیں پچھلے دنوں ایک انگلینڈ میں میچ ہو رہا تھا اوول میں, جی ویسٹ انڈیز والا ٹیم لیٹ پہنچی ویسٹ انڈیز, ٹریفک بہت. سر یہ دیکھیں آپ پاکستان میں نہیں ہو سکتا.
पाकिस्तान में टीमों के लिए लगता है रूट। तो वो सीखे ना हमसे फिर। वो उन्होंने कहा कि यार इन सबको ये वजह हमारे अवाम के साथ, यहाँ पे तो कहते हैं अवाम वजह, तो टीम पहुंच जाए। मतलब आई थिंक टॉस और लेट हुआ, फिर मैच हो गया, अच्छी बात है। बट सर ओवल जो है वो लॉर्ड से कितना दूर है? सर मुझे नहीं अंदाजा कि कितना एग्जैक्टली, बस दोनों लंदन में ही है हाँ ना। जी। हाँ, तो लंदन सर एक ऐसा वाहियात शहर है कि वहाँ पे तो गाड़ी रखना और चलाना और उसमें मूव करना जो है वो किसी बहुत ही अमीर आदमी का या तो शौक है, या फिर कोई शख्स जो थोड़ी देर के लिए लंदन आया है और उससे फिर वापस निकल जाए लंदन से। वहाँ पे तो सर वो गलियाँ छोटी हैं, शहर जो है वो निस्बतन बाकी शहरों से छोटा है, वहाँ कोई मेजर हाईवे टाइप जगह है नहीं। तो ये बड़ी चीज़ प्लॉजिबल है कि ये हो सकता है। और सर वो तो देखें ना, यहाँ पे अगर आप लाहौर शहर में फिर रहे हो और जहाँ पे इतना सड़कों का निज़ाम है, आप बड़ी सी बड़ी सड़क पे एक गाड़ी का अगर टायर पंचर हो जाए तो पीछे एक लाइन लगी, वहाँ पंचर नहीं हो सकता, वहाँ मसला नहीं हो सकता। तो ये इसमें कोई इशू वाली बात नहीं। वैसे इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट मैनेज्ड, अपने साइज़ के तनासब से मोस्ट मैनेज्ड ट्रैफिक सिटी। और आप देखें वहाँ पे, मैं कई दफ़ा लंदन गया हूँ और कई दफ़ा मैं तो पढ़ाई भी मतलब की है वहाँ पे आपको ट्रैफिक पुलिस नहीं नज़र आएगी सर। वो सारा चल रहा है, इशारे हैं, लेन्स हैं, एजुकेशन है उस तमाम सिस्टम की, फिर आप गाड़ी चला सकते हैं। बिल्कुल। और उन्होंने मतलब उसकी एक बड़ी सक्सेस स्टोरी भी है लंदन की, और वो जो उनका मेयर है जो कि बेसिकली हमारा भाई है, हाँ। उसके आने के बाद से वहाँ पर उनका जो सादिक भाई तो उधर जो उनका कार्बन फुटप्रिंट बहुत नीचे गया है हाँ। लंदन का। तो वो चार्ज करते हैं आपको, AQI बहुत नीचे गया है उसके होते हुए। तो बड़ी सक्सेस स्टोरी से सीखना चाहिए सर। दूसरा सर, मैं आपने ये जिक्र कर दिया तो सर मैं जरा अपना एक दुखड़ा सिर्फ पेश करना चाहूँगा। मुझे रोक लिया सिर्फ ट्रैफिक पुलिस वाले ने। अच्छा सर आपकी गाड़ी में स्टिकर नहीं है। अच्छा। कौन सा स्टिकर? कि जी EPA का जो है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन जो भी है, जो ये चल रही है सर कार्रवाई। तो मैंने कहा यार मुझे टाइम नहीं मिला। तो कहता है सर ये तो करवाना पड़ेगा आपको, वरना आपका चलान होगा। मैंने कर दो चलान। कहते नहीं अभी आपका चलान नहीं है, पहले फर्स्ट पे नहीं करेंगे, अब आप प्लीज़ करवा लें क्योंकि इस पर सख्ती होने लगी और ये चलान 1 लाख तक जा सकता है। मैंने कहा यार लाख रुपए का तो चलान देखो यहाँ पे किसी ने नहीं देना। लाख रुपए का तो मतलब है सीधा चलें जेल, चलें थाने, चलें, वहाँ मेरा वकील आएगा, हम बात करेंगे बैठ के। ऑब्वियसली वो जरा डरा रहा था। बट सर आपको पता है ये कहाँ कहाँ हो रही है? एक तो गद्दाफी स्टेडियम है, दूसरा आपका एम्पोरियम मॉल, जिमखाना क्लब। इन्होंने जिमखाना क्लब जो है माल रोड पे जो है उसकी एम्प्लॉय की है चीज़ें। अब आप पुल उतरें माल रोड वाला, तो वहाँ पे पुल आप तो उतर रहे हैं, जो 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 चढ़ने वाली साइड है उधर एक तवील लाइन लगी हुई है, सारे क्लब में जाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे उन्होंने, गवर्नमेंट ने कहा है कि यहाँ पे हो गई। तो सर ये मुझे इसकी समझ नहीं आ रही कि ये इतनी गाड़ी है यहाँ पे, ये कैसे करेंगे? ये साल भी लग रहे हैं तो ये पूरा नहीं होना है इनसे। इनको कुछ कुछ देना पड़ेगा कुछ। वो हम आइडिया दे ही चुके हैं कि मतलब आप ये सेंटर्स भी खोले रखें और कुछ ज़्यादा पैसे अनाउंस करके तो लोगों को घर पे भी सर्विस देना शुरू कर दें, पैसे कमाएं, उनका टाइम बचवाएं, इधर भी लिस्ट लाइन छोटी हो जाएगी जो कम पैसों पे ये स्टिकर ले रहे हैं। सब कुछ हो सकता अच्छा है। सर मेरा एक सवाल है, अगर यहाँ पे एक गाड़ी गई है जो इन्वायरमेंटली जो जो चीज़ें आपको इमिशंस चाहिए उस पर नहीं उतरती, वो गाड़ी मौके पे जब्त होगी? पता नहीं, जब्त तो शायद नहीं होगी लेकिन उसको स्टिकर नहीं लगेगा, या और वो फिर ज़ाहिर है चलान कराता फिरेगा जब तक वो ठीक नहीं करा लेता। वो तो सही है। प्रॉब्लम तो वही है ना कि इसकी क्या गारंटी है कि यहाँ पे 2000 रुपया लेके तो कोई स्टिकर नहीं बांटी जा रहा। शायद चेक कर लेते हैं सर, सो कर लेते हैं। बाकी सर आगे लास्टली सर वो जो कराची में सर जो एक जेल ब्रेकआउट हुआ है, 130 मजीद जो हैं 281 में से वो अभी तक फरार है। तो फिर मैंने सर थोड़ा इसके ऊपर ज़ाहिर मैंने सर क्लोजली देखा, बल्कि किसी ने कहा मुझे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं मिस करनी है आपने, सिंध के जो पुलिस चीफ हैं या पुलिस एहलकार हैं उनका। तो उन्होंने 2 बड़ी मज़ेदार बातें की। उन्होंने एक तो कहा कि जी आप में से जो वापस आ जाएगा उसको उसकी सज़ा जो है हम थोड़ी सी कम कर देंगे। अब किस कानून और किस आइन और किस चीज़ के तहत वो करेंगे ये तो समझ नहीं आई मुझे। इसका तो मतलब है कोई भी अगर जेल ब्रेक कर जाए और फिर वो फ़ोन करेगा यार मैं आ तो जाऊँगा लेकिन मेरी सज़ा कम करती है, तो एक अजीब सा प्रेसिडेंट हो जाएगा। तो पता नहीं कैसे कर पाएंगे। और दूसरा उन्होंने कहा कि जेल ब्रेक करना कोई अच्छी चीज़ नहीं है। तो बड़ा क्यूट चीज़ लगी सर मुझे कि उन्होंने हमें बताया कि अच्छा नहीं होता। और सर मैं जो हूँ मुझे नहीं था पता
کہ یہ اچھی چیز نہیں ہوتی, لیکن اب سر میرے علم میں اضافہ ہوا ہے کہ یہ بری چیز ہوتی ہے, جیل بریک کرنا. سر مجھے تو سن کے بڑا مزہ آیا ہے کہ مطلب پولیس ترلا مار رہی ہے بیسیکلی. لیکن جو پکڑے گئے ہیں ان کا کیا قصور ہے؟ وہ تو پکڑے گئے نا, وہ تو مطلب وہ اچھے چور نہیں تھے, مطلب اچھے کرمنلز نہیں تھے کہ وہ اپنی جب انہوں نے بھاگے وہ وہاں سے, ان کو رہائی ملی خود سے, تو وہ سکسیسفلی وہ پکڑے گئے 24 گھنٹے کے اندر. اس بندے کی تو سر سزا آپ کو ویسے ہی کم کر دینی چاہیے کہ یہ کوئی اتنا اب یہ پرابلمٹک بندہ نہیں ہے. سر دیکھیں میں اس پہ ایک اور چیز سوچ رہا تھا کہ کچھ لوگ جو ہے نا وہ ان کو کوئی تھریٹ نہیں ہوتا ملک میں, لیکن وہ باہر چلے جاتے ہیں فار بیٹر فیوچر اور وٹ ایور, اور پھر وہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ خود ساختہ جلا وطنی ہے. ہاں تو اس میں جو ہے نا یہ آپ اس کو بار بار جیل توڑنا کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ خود ساختہ رہائی ہے. ہاں خود ساختہ جیلا وطنی. بنیادی مسئلہ وہی ہے کہ ایک بلکہ وہ والدہ بڑی پسند آئی کہ ایک بندہ بھاگ کے اپنے گھر پہنچ گیا, تو والدہ نے اس کو روٹی کھلائی اور اس کے بعد لے کے واپس آئی کہ یہ ہوتی ہے ماں, یہ ہوتی ہے سر ماں کہ بھائی میں تیری ایسی کی تیسی جے کیتا ہے تے بھگت بیٹھ کے. ٹھیک ہے سر, کیونکہ اور وہ کھاتا بھی کافی زیادہ ہوگا سر. ہاں وہ گھر پہ بہت آوازار کرتا ہوگا, کیونکہ سر پاکستانی مائیں جو ہے نا وہ عمومی طور پہ ایسی نہیں ہوتی, وہ ان کا ہوتا ہے کہ میرا بیٹا یہ نہیں کر سکتا. یہ بہت عظیم ماں آپ نے بالکل ٹھیک آئیڈینٹیفائی کیا کہ یہ ہے کنجر ہے. دوسرا سر آپ کو پتہ ہے ہمارا ایک نظام ہے ہمارے ملک کے اندر کہ جو گھر کے اندر جب ایک شخص بہت دیر سے نوکری پیشہ ہو تو ان کی 9 to 5 نہ کرتے ہوئے 30 سال آپ کے گزر جاتے ہیں, اس کے بعد وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں. ریٹائرمنٹ کے بعد مسئلے شروع ہوتے ہیں کہ یار ان گھر پہ کیا کریں اس کے ساتھ, پھر آپ ان کو کہیں بھیج دیتے ہیں دن کے وقت, کہیں آپ جائیں گے, عادت نہیں رہتی. سر ایک بندہ جیل ہو 10 سال, اس میں ہوں گے لوگ جو 5 6 10 سال کی ان کی زیادہ ہوگی وہ رہ رہے ہوں, وہ ایک دم سے بندہ رہا ہو گیا خود سے, دیوار میں ٹوٹ گئی تھی اور وہ گھر آ گیا, اس کے گھر والوں کو تو نہیں عادت نا اس بندے کی, مطلب کوئی بیوروکریٹ بھی ہو سکتا ہے کہ بھائی مطلب ہمیں تو عادت ہی نہیں ہے کہ آپ پہلے بیوروکریسی میں تھے, آپ نے وہاں گپلا کیا, پھر آپ جیل چلے گئے, تو ہم تو خوش ہیں اس چیز سے, اب آپ واپس آ گئے, ان کو پلیز لے جائیں واپس. تو سر یہ بھی اچھا ہے کہ لوگوں نے سر آپ اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ مخبری بڑی ہوئی ہے اس کے اندر, ہو سکتی ہے. بالکل. وہ مجھے یاد ہے کہ ایک میرے دوست کی شادی تھی, تو مطلب بات طے ہو گئی ہوئی تھی, شادی کی ایک ڈیٹ آ گئی ہوئی تھی, ڈیٹ جو ہے وہ کوئی 6-8 مہینے دور تھی. تو وہ ایک دم سے خبر آئی کہ وہ لڑکی کے والد صاحب جو ہے نا وہ کرپشن کے کیس میں اندر ہو گئے. تو وہ میں نے افسوس کے لیے فون کیا دوست کو کہ یارو تیرے سسر کا سنا تو بڑا زور. انہوں نے کہا ہاں میں تنہیں فون کرنے لگا سر اگلے ہفتے بیاہ ہے. تو میں نے کہا نہیں بیاہ تو ابھی 8-10 مہینے دور تھا. کہنے نہیں وہ ایسے کر کے نا فوری کرتا ہے. تو میں نے کہا نہیں مطلب اینی چھیتی تھی وہ باہر ہی نہیں آ سکتے, بیل بھی نہیں لبنی, تو بول گیا نا. اور کہتا ہے چھڈ یار رقم سنی ہے تو ادھی دے کے بھی چھوٹ گیا, تو باقی بھی ستو بہت ہے سر, بہترین ہے. میں کہا جی وہ واپس آئے تو انہوں کا موڈ بدل گیا, تو فوری بیاہ ہو. سر آپ دیکھیں یہ اس کراچی والے واقعے کے اوپر نا ایک پوری فلم, ایک تو سر وہ جو رہائی کرائی, وہ جو ڈرگ ڈیلرز نے ڈرگیز کی, وہ اس کے اوپر فلم, اور سر اس کے ساتھ ہی یہ لکھی ہوئی اسکرپٹ ہے جس کے اوپر آپ نا 2 بڑی زبردست فلمیں بنا سکتے ہیں. اور حکومت کو چاہیے کہ وہ بنائیں اس چیز کے اوپر فلم کہ بھئی ایسے ہوا اور اس کے بعد یہ ہوا. سر بیسڈ آن اے ٹرو اسٹوری سے بہتر تو مزہ کسی چیز کا نہیں آتا. اور سر اس میں نا حکومت بنائے بھی نا, حکومت جو ہے نا ہم بنا لیں گے, مطلب پرائیویٹ سیکٹر بنا لے گا, حکومت بس بنانے دے, یہ کہہ دے کہ یار ایسا کرتے ہیں کہ ہم آپ کو اوریجنل جیل دے دیتے ہیں شوٹنگ کے لیے, اس قسم کا کوئی پیکج دے دے, بس اتنا سا کر دے باقی. اور اس حکومت کے ساتھ پروفٹ شیئرنگ بھی ہو جائے گی. ویسے خیر حکومت کے ساتھ تو پروفٹ شیئرنگ ہوتی ہی ہے, ٹیکس دیتے ہی ہیں ہم, تو بس تھوڑی سی اتنی سی بھی سپورٹ آ جائے نا. اور سر یہ دیکھیں نا یہ ایک آپ کی ایکشن ڈرامہ بھی بن سکتی ہے یہ فلم, اور یہ کامیڈی بھی بن سکتی ہے. تو ایک بندہ کہے یار کہ میں ایکشن ڈرامہ بنا لیتا ہوں, تو اس کی کامیڈی بنا لے, دونوں بن سکتی ہیں. سر جانرا اتنا زبردست ہے, دوار گر گئی. بالکل. اور ویسے بھی میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں نا سیریس فلم بنانی چاہیے, کیونکہ ہماری سیریس فلم نا کامیڈی لگتی ہے. اچھا جو ہم خود کامیڈی بناتے ہیں نا اس پہ رونا آ رہا ہوتا ہے, تو بس یہ سیریس رکھیں. سر بس ہم ویٹ کرتے ہیں کب یہ فلم آتی ہے اور کب یہ مزید جو رہ گئے ہیں 130 خود سے رہا ہوئے یہ پرزنرز جو ہیں, اور جب یہ واپس آتے ہیں تو سر بالکل ایک حامد میر صاحب یا کسی سینئر اینکر کو
دعوت دینی چاہیے کہ جیل میں آ کے ان سے باتیں کریں تاکہ ہم بھی سنیں سر. اور اگر ہم میرے ساتھ بزی ہوں تو پلیز ہمیں بلا لیں, ہم بالکل بات کرنا چاہتے ہیں. بالکل سر. اجازت لیتے ہیں سر, اگلے ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی. خدا حافظ.